اب یہ درود ابراہیمی چونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا, صوفیوں اور بابوں کے ماننے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کریں گے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے, وہ لے کے چلیں گے اپنے بنائے ہوئے درود, درود تنجینا, درود لکھی, درود ماہی, درود خضری, انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا وہ تعلیم کریں گے, درود ابراہیمی سے چڑھیں گے, نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں. ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے. اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا ان میں سے ایک, بلکہ آپ کہہ لیں کہ احمد بریلوی کے بعد وہی ہیں کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. گجرات کے رہنے والے تھے, یہاں سے کوئی 50 منٹ کی ڈرائیو ہے, وہاں ان کا مزار بھی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے پوتا شاگرد ہیں, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی, ان کے یہ آگے سے مرید ہیں احمد یار خان نعیمی. انہیں حکیم الامت کہتے ہیں بریلوی. ہاں یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لیے تھانوی صاحب ہیں, وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں, تفسیر نعیمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے, باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کہانی باز تھے. انہوں نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں درود ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی, میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. ہاں جی, گناہ اور ناجائز ہے. ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے, کیونکہ گناہ جب ہوا تو ناجائز والی بات نہیں, وہ حرام ہے. قرآن میں سلام کا حکم ہے. اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جی, قرآن میں تو ہے کہ درود اور سلام دونوں پڑھو. وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو. وہ کہتے ہیں چونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے تو یہ ناقص درود ہے. نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے, نماز میں ہم آلریڈی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, تو اس میں کور ہو جاتا ہے. یہ دلیل دے رہے ہیں آگے. اصل بات انہوں نے بعد میں کھولی. وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں, وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں مانتے. وہ کس سلام کی بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہاں, اگر وہابی اور دیوبندی سلام کے منکر ہوتے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا چھوڑ دیتے. ایمی کولو ایک گل بنا لی. وہ درود ابراہیمی پر بہت زور دیتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی جاہل پیر اپنی حماقت میں درود ابراہیمی لوگوں کو سکھاتے ہیں مگر حکم قرآنی پر غور نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وظیفہ بتانا ہے تو درود خضری بتایا کریں جو نقشبندی بابوں نے سکھایا ہے, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. وہ کہتے ہیں آپ یہ درود سکھائیں, درود ابراہیمی نہ سکھائیں. اب دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ لکھا تھا انہوں نے. اور درود ابراہیمی کو ناقص کہنا, تو یہ کام نبی علیہ السلام خود کر کے جاتے ہیں نا, کہ آپ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پڑھنا ہے, نماز کے علاوہ تم نے درود نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں. جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل, انٹرچینجبل ورڈز ہیں. خوش و خرم انٹرچینجبل ورڈز ہیں. درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درود, عربی میں تو الصلاۃ ہے. صلاۃ و سلام یا درود و سلام, صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو, نبی علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت کرنا. سلام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا. اب مجھے بتائیں کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو, اس میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات, دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود الصلاۃ کا ذکر ہے, سلام کا ذکر نہیں ہے. جو فضائل آئے ہیں, آج میں انشاءاللہ 30 احادیث کور کروں گا, ان میں سے مشکل سے 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے, باقی سب احادیث میں ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے. تو نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑھنا. ہاں نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے, اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں. نماز میں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے, نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے, اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں. لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. درود پڑھیں یا سلام پڑھیں دونوں سیم ہے. اب دیکھیں سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بھی ناقص کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. لو سامو کتنے گیا دماغ میرا. پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے. سلام علی ابراہیم سورہ صافات میں درود تو کوئی نہیں ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی الیاسین. اور پھر یہ سورت جب کنکلوڈ ہوئی,
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुरूद का वो सीगा है जो कुरान में आया हुआ है और उसमें सिर्फ सलाम का जिक्र है, दुरूद तो मिसिंग है। और भाई दुरूद और सलाम ये दोनों इंटरचेंजेबल अल्फाज है। सलाम भी दुरूद है, दुरूद भी सलाम है। बाकी अगर आप बारीकियों में पढ़ेंगे तो ये उसी किस्म की बहसें हैं जो लोग करना शुरू कर देते हैं कि ये नबी इस्लाम के वो नवाफिल हैं जो सुन्नत मौक़दा हैं, ये वो नवाफिल हैं जो गैर मौक़दा हैं, ये फलां वाले नवाफिल हैं, ये सिर्फ सादा नवाफिल है। भाई इस्लाम में दो ही बातें आई हैं, फर्ज इबादत और नफली इबादत। फिर नफली इबादत के आप जो मर्जी नाम रख लें वो नफली रहेगी। सबसे तगड़ी नफली इबादत है ना जो, जिसे ये इतना पक्का पकड़े हुए हैं कि फजर के फर्ज हो रहे हो ना, फर्ज छोड़ के ये सुनते पढ़ रहे होते हैं। फिर यही है ना, कहते हैं जी ये सबसे ताकीदी सुन्नत है। उनके बारे में हमारी मां सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफली नमाजों में सबसे ज्यादा एहतमाम फजर की 2 रकतों का करते थे। अम्मा आयशा उसे नफली नमाज कह रही हैं और नफलुल अरबी में कहते हैं इजाफी काम को। अम्मा आयशा फजर की 2 सुन्नतों को कह रही हैं नफली नमाज, तो बाकी सुन्नतें जो इन्होंने इतनी बनाई हुई हैं उनका दर्जा तो बाद में आएगा ना। तो ये भी बहस है कि जी दुरूद पढ़ लिया, सलाम क्यों नहीं पढ़ा। दुरूद और सलाम दोनों इंटरचेंजेबल अल्फाज हैं, इसलिए आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह 99.99% अहादीस में जितनी फजीलत आई है वो दुरूद पढ़ने की आई है। अगर मुफ्ती साहब का ये ढोंग हम मान लें कि सलाम के बगैर दुरूद नामुकम्मल है, फिर तो वो सारे फजाइल हासिल नहीं होने चाहिए और ये फतवा फिर नबी इस्लाम की जात पे भी जाएगा कि आपने ये बात क्यों की कि दुरूद पढ़ो। आपका काम था कि आप साथ कहते सलाम के बगैर ना पढ़ना वरना तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा। और उससे बढ़कर अल्लाह पर फतवा जाएगा कि अल्लाह तो खुद अपने बारे में कह रहा है मैं दुरूद भेजता हूं, ऐ ईमान वालों दुरूद और सलाम भेजो। अपने लिए तो सलाम का जिक्र ही नहीं किया। तो दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल अल्फाज है, इसीलिए अंबिया इकराम के लिए जब आया वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये अंबिया पर दुरूद भेजना ही है, उन पर रहमत की दुआ करना है, सलामती की दुआ करना है।